السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ احادیث مختلف کتب سے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کتاب سنن ترمذی حدیث نمبر 3377، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے زیادہ بہتر عمل کی خبر نہ دوں، اور جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور جو تمہارے لیے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور جو اس سے بہتر ہے کہ تمہارا اپنے دشمن سے مقابلہ ہو، پس تم ان کی گردنیں کاٹ ڈالو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹ ڈالیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 2676، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عبادت افضل ہے، اور کون سی عبادت کا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل درجہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو مرد اللہ عز و جل کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اور جو عورتیں اللہ عز و جل کا زیادہ ذکر کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو ماریں حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ عز و جل کا بکثرت ذکر کرنے والا اس سے افضل درجہ رکھتا ہے۔ کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3793، ایک راوی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم دنیا سے اس حال میں نکلو کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ اسی سے ریلیٹڈ آخری حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا، جو لوگ بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے سامنے کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، حاصل کلام یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز باقی عبادتوں سے زیادہ مرتبے کی ہے اور زیادہ بڑی ہے، اور اس کو ذکر اس طرح فرمایا گیا جیسا کہ اس آیت کریمہ میں، جو کہ سورۃ جمعہ آیت نمبر 9، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں یاد فرمانا، یہ تمہارے اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے تمہارے تمام کاموں کو محیط ہے، خواہ وہ شر ہو خواہ وہ خیر ہو، اور تمہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خالد محمود گولڑوی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرما دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر اللہ نگہبان۔